اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 پر ہوا تھا، جہاں صدقات اور صدقات کے جو حصے دار اللہ پاک نے جن مقرر فرما دیے، فرضیت فرما دی، جن کے لیے کن کن کو دینے ہیں وہ صدقات، وہ بیان ہوا تھا۔ اور یہاں سے اللہ پاک نے فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو تکلیف کرتے ہیں، دیتے ہیں نبی علیہ السلام کو۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں معاذ اللہ کہ وہ کان ہے میرا، معاذ اللہ، استغفر۔ تو یہ یعنی کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے، یعنی کہ ایمان کے دعویدار بھی تھے اور ساتھ میں اس طرح کا کلمہ بھی کہتے تھے۔ تو یہ بے شک کفر کا کلمہ تھا، یہ کوئی اچھا کلمہ نہیں ہے جو وہ کہہ رہے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، اذون خیر لکم، اگر یعنی کہ وہ سنتے ہیں تمہاری تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یؤمنو باللہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وَيُؤْمِنُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان رکھتے ہیں مومنین کی، یعنی کہ مومنوں کو بھی بات مان لیتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مومنوں کی بھی وہ بات مانتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ رحمت کرتے ہیں، رحمت رکھتے ہیں اپنے اندر مومنین کے لیے، منکم، یعنی کہ وہ تم میں سے جو مومن ہیں ان کے لیے وہ رحم رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے لیے الحمدللہ نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ پاک نے یہ رحمت رکھی تھی۔ والذین یؤذون رسول اللہ، جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ پاک کے رسول کو جو بندہ تکلیف دیتا ہے، اللہ پاک نے ان کے لیے عذاب رکھا۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا جو لوگ مومنوں کو فتنوں میں ڈالیں اور پھر توبہ نہیں کریں تو ان کے لیے بھی اللہ پاک نے عذاب کی وعید فرمائی۔ تو لہذا یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا اس وقت میں تو اسی طرح تھا، اور آج بھی اگر کوئی مومنین ہے تو ان کو بھی آپ اسی طرح کوئی یہ بالکل نہ سمجھے کوئی کہ یہ چھوٹی سی بات ہے۔ یحلفون باللہ، یہ خلف اٹھاتے ہیں آپ کے لیے، لکم لیردوکم، تاکہ راضی ہو جاؤ تم، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ راضی کیے جائیں۔ ان کانوا مؤمنین، اگر تم ہو مومن، کیونکہ وہ یہ مومنوں کے پاس جب آتے تھے تو وہ بس ان کے سامنے تو قسمیں اٹھا لیتے تھے، تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی حقیقت اس طرح کی تھی کہ وہ اس طرح کی باتیں، تو لہذا ان کو راضی کرنے کا تو زیادہ حقدار ہے وہ اللہ اور اس کا رسول۔ ان کی طرف آئیں تو یہ اس طرف نہیں تھا آتے تھے، آپ مومنوں سے بس مل کر ان سے کہہ دیتے ہاں جی ہم تو قسم اٹھا لیتے تھے جھوٹی یا جو بھی، تو راضی کرنے کے چکر میں ان کے لیے ان کو۔ علم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، کیا نہیں وہ جانتے کہ بے شک جو بھی مخالفت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی،
یعنی کہ جو بھی مقابلے میں آ جائے اللہ اور اس کے رسول کے، تو بے شک اس کے لیے ہے جہنم کی آگ، اس میں رہے گا، داخل ہوگا اس میں۔ ذالک الخزی العظیم، یہ ہے سب سے بڑی رسوائی، یہ سب سے بڑی رسوائی ہے۔ تو یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، تو یہ احتیاط کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ وہ جو خوف رکھتے ہیں، وہ کیا اس کا نام ہے، وہ جو منافقین ہیں وہ خوف کرتے رہتے ہیں منافقین، یہ کہ نازل ہو جائے آپ پر کوئی صورت جس میں اطلاع ہو، یعنی کہ خبر ہو ان کی جو کچھ ان کے دلوں میں۔ یہ دیکھیں وہ منافقت کے وہ جو منافق تھے ان کے دلوں میں یہ خوف رہتا تھا، وہ پیچھے آیا تھا بات کہ ان کے وہ سننے والے بین میں بیٹھے رہتے، تو یعنی کہ ان کے اندر یہ خوف تھا کہ ہمارا حال اندرونی حال باہر نہ آ جائے، تو اللہ پاک نے تو ان کے حالات بیان فرما دیے الحمدللہ۔ تو آج بھی منافق جو بھی ہے اس کے حالات ان آیتوں سے سامنے آ سکتے ہیں کہ وہ منافق کون ہے، ان میں پہچانیں بھی آئیں ان کی۔ ایک تو بڑی پہچان جو پیچھے فرمائی، وہ نماز میں بڑی جو ہے نا سستی سے آتے ہیں، اسی طرح کی اور بھی بہت ساری پہچانیں ان کی۔ تو فرمایا قُلِ اسْتَہْزِئُوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، کہہ دیجئے کہ آپ ہنسی اڑا لو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نکال دے گا جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم کو یعنی کہ جس کا تم خوف رکھتے ہو، یعنی کہ اللہ پاک وہ ظاہر فرمائے گا جس کا تم کو خوف ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخْوضُ وَنَلْعَبُ، اور اگر آپ ان سے پوچھو تو یہ کہیں گے کہ ہم تو تھے صرف مشغول ہوتے کھیل میں، یعنی کہ ہم تو صرف مشغولی کر رہے تھے، کھیلوں کی باتیں مطلب اس طرح کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہہ دیجئے کہ کیا اللہ اور اس کی نشانیوں اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو، کیا تم ان کا مذاق بنا رہے ہو، کیا تم ان سے مذاق کر رہے ہو؟ یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ پاک کی بات اور نبی علیہ السلام کی بات کو اور اللہ پاک کے بھیجی ہوئے آیتوں کو مذاق اڑانا، تو یہ تو اللہ اور اس کے رسول، اور تو یہ کہ تم ان کو تم مذاق اڑا رہے ہو، یعنی کہ ان کے اوپر پوری توجہ سے نہ ان کو نہ سننا نہ ان کے اوپر عمل کرنا، یہ بھی ان کا مذاق اڑانا ہے۔ ان کو حکم ہو رہا تھا کہ آپ چلو چلو، لیکن وہ نہیں جانے کی، وہ ایک تو نہیں جا رہے تھے، اوپر سے ان کو مطلب وہ اس طرح کی باتیں کرتے، وہ میرے کان ہیں معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا آج بھی اگر کوئی حق کی طرف آپ بلاتا ہے، کوئی بلاتا ہے جب آپ کو معلوم بھی ہے وہ حق کی طرف بلا رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو برا بلا کہیں اور صحیح نہیں سمجھے، تو لازمی بات ہے یہ مذاق اڑانے والی بات ہے حق کی، جو بھی حق کی طرف بلا رہا ہے، جو قرآن کی طرف بلا رہا ہے آپ، یا اللہ پاک کی آیتوں کے ساتھ اس طرح کریں تو وہ سب اس زمرے میں شمار ہو جاتے ہیں۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، نہ عذر کرو، لہذا یعنی کہ فرما دیا عذر مت پیش کرو اپنے، کر چکے ہو تم کفر بعد اپنے ایمان کے، یعنی کہ یہ باتیں کہہ کر ایسے حالات ایسے جو کر رہے ہو تم، ان سے تم کفر کر چکے ہو بعد ایمان کے، ایمان تو تم لائے تھے لیکن ایمان کے بعد تم پھر کفر کر چکے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم درگزر کر دیں ایک جماعت میں سے تم میں سے، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمون، تو ہم عذاب کریں گے جماعت کو اس لیے کہ وہ تھے مجرمین، یعنی کہ جو جرم کرتے تھے۔ ہاں اگر ایک مسئلہ مثال کے طور پر ایک جماعت ہے وہ اس طرح کی کچھ اس سے غلطی ہوئی تو وہ فوری توبہ کی طرف مائل ہو تو اللہ پاک اس کو معاف فرمانے پہ قادر ہے،
لیکن جو ایک قسم کے اڑ گئے ہیں اپنی اس غلطی نہیں سمجھ رہے، تو پھر اللہ پاک تو بے شک مجرمین کو، وہ کیونکہ وہ مجرم وہی ہوتا ہے جو جان بوجھ کر ایک جرم کر رہا ہوتا ہے، تو لہذا اس کو تو اللہ پاک جو ہے نا پھر وہ سزا دیں گے، عذاب دے گا اللہ کی ذات۔ المنافقون والمنافقات، بے شک منافق مرد اور عورتیں، بعضهم من بعض، یہ بعض میں سے ہیں۔ یہ منافقوں کی ابھی حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ منافق جو ہوتے ہیں، جو ایمان کے دعوے دار ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ پوری خوشی سے، یا مطلب جس طرح اللہ پاک کی بندگی کا حق ہے اس طرح بندگی نہیں ادا کر رہے ہوتے، منافقت کر رہے ہوتے، تو یہ اللہ پاک نے فرمایا یہ آپس میں بعض میں سے ہیں۔ یامرون بالمنکر، وہ بات کرتے ہیں زیادہ تر منکرات کی، یعنی کہ منکرات کی اکثریت آپس میں وہ تعلیم کرتے ہیں، دیتے ہیں، حکم کرتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور منع کرتے رہتے ہیں صحیح بات سے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور بند رکھتے ہیں ہاتھ اپنے، یعنی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ، وہ بلا دیا انہوں نے اللہ کو، فنسیہم، تو اس نے بھی بلا دیا انہیں۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک جو منافق ہیں وہی نافرمان ہے، وہ نافرمان ہے، یعنی کہ یہ منافقوں کی حالات بیان کر دیے گئے۔ منافق جو ہیں وہ نافرمان بھی ہیں، وہ بری باتوں کی طرف جو ہے نا آپ کو بولتے ہیں، اور نیک باتوں کی طرف جانے کی وہ اتنی وہ چاہت نہیں کرتے، نہ ہی وہ پیش قدمی میں رہتے ہیں اس کے، بلکہ الٹا روکتے بھی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ان کے حالات ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، وعدہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا منافق مردوں اور منافق عورتوں سے، والکفار، اور کفار سے، نارا جہنم، آگ کا جہنم کا، خالدین فیہا، داخل ہوں گے اس میں، استغفر اللہ، اللہ پاک نے وعدہ فرما دیا، ابھی اللہ پاک کا وعدہ تو نہیں خلاف ہو سکتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، اللہ پاک اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، تو لہٰذا یہ لوگ داخل ہوں گے اس میں۔ یا حسبہم، یہی ہے کافی ان کے لیے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور لعنت کی اللہ پاک نے ان پر، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا، جس میں قائم رہیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ نہیں کہ وہ عذاب عارضی سا ہے، قائم رہنے والا عذاب۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ، جو تھے پہلے تم سے وہ تھے سخت قوت میں تم سے زیادہ، وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور زیادت تھی، وہ زیادت میں تھے، مال میں بھی اور اولاد میں بھی۔ فَاسْتَمْتَعُوا، پس وہ فائدہ اٹھا چکے، بِخَلَاقِهِمْ، اپنے اندازوں سے، یعنی کہ جو اندازے وہ لگاتے تھے ان سے وہ فائدہ اٹھا چکے۔ فَاسْتَمْتَعْتُمْ، اور تم بھی فائدہ اٹھا لو گے، بِخَلَاقِكُمْ، اپنے اندازوں سے جو تم یعنی کہ اندازے لگا رہے ہو۔ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ، جس طرح فائدہ اٹھایا تھا پہلے انہوں سے اپنے اندازوں سے۔ وَخُذْتُمْ کالذی خادوا، اور مشغول ہوگے تم بھی جیسے مشغول، یعنی کہ وہ جس طرح مشغول تھے بری باتوں، بری چیزوں میں، نافرمانیوں میں، جس طرح پیچھے منافقوں کی باتیں بیان کی گئی۔ تو اولئک حبطت اعمالہم، یہ ہیں وہ جن کے عمل ضائع ہو گئے۔ یہاں پھر عمل ضائع کی بات، عمل ضائع کی بہت ساری آیتیں پیچھے بھی گزر چکی ہیں، کس کے عمل ضائع ہوتے ہیں، تو یہ بھی ان میں سے ہیں جن کے عمل ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرات، دنیا اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ ہیں جو خسارے میں بھی پڑ گئے اور دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال بھی وہ ضائع ہو گئے۔ تو لہٰذا ان کے عمل کیا تھے؟ منافقت، دل سے اللہ کی طرف نہیں مائل،
ابھی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو پڑھ جائیں، کچھ دل سے خرچ خوشی یا ناخوشی سے خرچ کر رہے ہیں تو کر ہی جائیں، کوئی رستے بنا رہے ہیں یا رستے دے رہے ہیں یا وہ کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو وہ کر ہی جائیں، وہ تو اعمال ان کے جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ بہت آسان ہے، یہ بھی قرآن میں آتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پورے دل سے مائل نہیں، یعنی کہ دلی طور جس طرح اللہ کی طرف غلامی کا حق ہے وہ نہیں ادا کرتے۔ منافقت ہے بیچ میں رکھی ہوئی، پورے اللہ کی طرف نہیں وہ مائل ہو رہے۔ تو فرمایا فاولئک ھم الخاسرون، پس یہی ہیں وہ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہیں آئی تم کو خبر ان کی جو پہلے تھے، قوم نوح، جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی، وعاد، اور عاد جو تھے، قوم عاد جو تھی، وثمود، اور ثمود جو قوم تھی، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، واصحاب مدین، اور مدین والے، والمؤتفقات، اور الٹے ہوئے، یعنی کہ جو الٹے ہوئے بستیاں کافی ساری آپ کو مطلب وہ ملتی ہیں اس طرح کی۔ تو یہ مختلف قومیں تھیں۔ آتتہم رسولہم بالبینات، آئے تھے رسول ان کے لے کر ان کے پاس واضحات۔ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن نہیں تھا اللہ کہ ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، لیکن وہی تھے جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے تو اپنی مہربانی سے اتنے پیارے پیغمبر بھیجے ان کی طرف، رسول آئے، خبریں لے کر آئے، پیغام لے کر آئے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک وہ رہے زندہ، اس میں کتنا عرصہ جو بائبل میں آتا ہے 6 سال تقریباً وہ تبلیغ کرتے رہے، تو لوگوں نے نہیں مانا۔ یہ 6 سال 100 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس طرح کتنے اس طرح کے پیغمبر ہوئے۔ تو فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، پیچھے تو منافقوں کی بات آئی تھی کہ منافق جو بعض عورتیں اور مرد بعض میں سے ہے، یہاں بھی مومنوں کی بات آئی، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان کی پہچان اللہ پاک نے کیا فرمائی کہ وہ امر کرتے ہیں معروف کا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھی، امر معروف کا، اگر آپ 10 امر معروف کے کر رہے ہیں اور جو اہم امر معروف کے ہیں وہ آپ بالکل اس کی طرف نہیں جا رہے، جس طرح یہ جہاد تھا، اب یہ بھی تو لوگ امر معروف کر رہے تھے نا، نماز بھی پڑھ رہے تھے، چاہے وہ کسلا آ رہے تھے لیکن نماز تو آتے تھے، پڑھتے تھے۔ اسی طرح اگر کسی کو وہ کہہ بھی دیتے تھے آؤ نماز پڑھ لو، نماز کا وقت ہو گیا، تو یہ بھی ان کے تو مطلب نیکی کی طرف بلا رہے تھے کسی کو، آ جاؤ نیکی کر۔ لیکن جب وقت آیا وہ پکار کا، اس جہاد کا، جہاں جانا تھا تو وہاں نہیں گئے، تو ان کی وہ پہچان کس میں آ گئی؟ وہ پہچان ان کی صحیح لوگوں میں نہیں آئی بلکہ منافقوں میں ان کی گنتی ہوئی۔ تو لہذا یہاں جب بات آتی ہے کہ یامرون بالمعروف ہے، تو یعنی کہ وہ مکمل معروف کی طرف بلاتے بھی ہیں، خود بھی چلتے ہیں اور اس کے بلاتے بھی ہیں، وینہون عن المنکر، اور منع بھی کرتے ہیں مکمل منکرات سے، اور خود بھی یعنی کہ رکتے ہیں ان سے، خود بھی رکتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے روکتے ہیں، مکمل 100% جس کو بولتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَادْخُلُوا السِّلْمَ کافۃ، اور داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے۔ تو لہذا فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور آتے ہیں پاکیزگی سے، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور رسول کی۔ یہ ہے ان کی خوبی۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ ہیں وہ جن کے اوپر رحم فرمائے گا اللہ، جن کے اوپر رحم فرماتا ہے اللہ۔
ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ ہیں اللہ پاک جن کے اوپر رحم فرماتا ہے، لہٰذا جو کچھ چاہے کہ اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے وہ اپنے اندر یہ خوبیوں پیدا فرما لے، اور یہ اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک کی مدد کرنے پہ اوپر قادر ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ کا وعدہ ہے مومنین مردوں اور مومنین عورتوں سے، جنات تجری من تحتہا الانہار، باغوں کا جن کے نیچے بہہ رہی ہیں نہریں، خالدین فیہا، داخل ہوں گے اس میں، ومساکن طیبات، اور پاکیزہ گھروں میں، فی جنات عدن، جنت العدن میں۔ یہ جنتوں کے 4 جنتوں کے نام جو قرآن میں آتے ہیں، 4 جنتوں کا قرآن میں ذکر ہے، سورہ رحمان میں بھی اسی طرح ہے، اور ان 4 کے جو نام قرآن میں آتے ہیں ان میں سے ایک تو جنت العدن ہے، ایک جنت النعیم ہے، ایک جنت الفردوس ہے، اور ایک جنت العالیہ۔ یہ 4 جنتیں ہیں جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے۔ تو جنت العدن میں اللہ پاک نے فرمایا وہ رہیں گے، وردون وردوان من اللہ اکبر، اور جو رضامندی ہے اللہ کی وہ ہے سب سے بڑی، یعنی کہ وہ ان کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی اس میں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے جو سب سے بڑا وہ نعمت ہے اللہ پاک کی، فوز العظیم، کامیابی ہے سب سے بڑی۔ تو فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی علیہ السلام جہد کریے، کوشش کریے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، منافقوں سے قتال کی کسی جگہ وہ بات نہیں آئی۔ ہاں وہ منافق جو قتال کے لیے آپ کی طرف آ جائیں، لڑ رہے ہیں، وہ دشمن کے ساتھ میں آ جائیں تو ان سے اب وہ ہے۔ اسی طرح کفار بھی وہ جو آ جائیں آپ کے ساتھ، وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، ان کے لیے ان کے ساتھ کوشش کی، آپ کو دعوت کہا گیا ہے ہمیشہ کوشش کریں۔ اور یہ ساتھ میں فرمایا کہ اوپر سختی یعنی کہ گاڑھا پن، یہ جو وغلظ لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جس طرح گاڑھا ہے، سختی، جس طرح مطلب ایک اس سے جس طرح بیزاری سا ظاہر کرتا ہے۔ تو لہذا ان سے یہ معاملہ آپ رکھیں، کیونکہ وہ دیکھیں نا اللہ کی طرف نہیں مائل ہو رہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ ہے برا ٹھکانہ، اور وہ ہے بری جگہ۔ لہذا ان سے آپ جہد کریں، کوشش کریں ان سے، اور ان کے اوپر ان سے گاڑھا پن رکھیں آپس، جس طرح مطلب یہ نہیں کہ ان کی طرف دوستی کی طرح مائل ہوں یا ان کو اس طرح نہیں ہو، بس ان سے ان کو بھی محسوس ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے نا ان سے اس طرح ملتے ہو جس طرح، کیونکہ وہ سیدھے اللہ کی طرف مائل نہیں ہو رہے، تو لہذا ان سے اس طرح کا رویہ اختیار رکھیں۔ یخلفون باللہ، وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، ما قالو، کہ نہیں کہا انہوں نے، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَاتَ الْكُفْرَ، اور جب کہ وہ کہہ چکے ہیں کفر کا کلمہ، جس طرح وہ کہا تھا انہوں نے کہ معاذ اللہ وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کان ہے۔ تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کہہ چکے ہیں کفر کا کلمہ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور کافر کر چکے ہیں، انکار کر چکے ہیں بعد اپنا سر اطاعت خم کرنے کے، یعنی کہ خود کو اس بات کو تسلیم کرنے کے باوجود وہ ابھی انکاری ہو چکے ہیں۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور وہ کوشش کر چکے ہیں اس کی جس تک پہنچ نہیں سکے، یعنی جس کو پا نہیں سکے۔ وَمَا نَقَامُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور نہیں وہ انتقام رکھتے مگر یہ کہ فائدے میں کر دیا
انہیں اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے، یعنی کہ مومنین سے وہ جو انتقام رکھتے ہیں برا دل میں، ان کے جو بھی ان کے برخلاف کوئی چیز ہے، تو وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ ان کو فائدے میں کر دیا اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے. لازم بات ہے وہ سیدھے رہے تو اللہ پاک نے ان کے اوپر فضل فرمایا. تو فَإِن يَتُوبُوا یَکُ خَیْرٌ لَّهُمْ، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں تو وہ ہوگا بہتر ان کے لیے. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اور اگر وہ پھر جائیں گے تو پھر اللہ پاک ان کو عذاب دے گا سخت، فی الدنیا والآخرات، دنیا اور آخرت میں. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہ ہی ہوگا ان کا کہ پھر کوئی نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. لہذا ان کے لیے توبہ کا وقت دروازہ ہے ایک، اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ پاک ان کو معاف فرمانے پر اوپر قادر ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہے کوئی جو اس نے عہد کیا تھا اللہ سے، ان میں سے ایسا ہے کوئی جس نے عہد کیا تھا اللہ سے کہ اگر مجھ کو اللہ دے تو میں، یعنی کہ اگر مجھ کو اللہ اپنے فضل سے دے تو میں ضرور صدقہ کروں گا اور ہو جاؤں گا صالحین میں سے. یعنی کہ یہ کوئی تھا جس نے اس طرح کا وعدہ کیا تھا. اس میں بھی قول بہت سارے آتے ہیں تفسیروں میں، اگر آپ جائیں تو وہ کوئی بندہ تھا اس طرح کا، اس نے صدقے کا کہا تھا، پھر جب اس کے پاس کچھ ہوا تو پھر اس نے صدقہ نہیں دیا. تو یہ بات لیکن ہر کسی کے لیے آتی ہے. ایک بندہ آج بھی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے، اللہ پاک سے دعا کرتا ہے یا اللہ مجھ کو دے، میں تیرے راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اللہ پاک کو اگر اس کو دے دیتا ہے، وہ اگر پھر جاتا ہے تو پھر یہاں وہ یہ اس کے لیے سبق بن رہی ہے بات. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، بس جب اللہ پاک نے اس کو دے دیا اپنے فضل سے، بَخِلُوا بِهِ، تو بخل کرنے لگا اس میں، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پھر گیا اور اعراض کرنے لگا، پھر یعنی کہ وہ دینے سے اعراض کرنے لگا، پھر گیا اس بات سے، اپنی بات سے بھی پھر گیا. وَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، تو لہذا عاقبت میں اس کی، یعنی کہ سزا میں اس کی جو اس نے بخل کیا تھا، اللہ پاک نے نفاق ڈال دیا اس کے دل میں اس دن تک جس دن وہ کھڑا ہوگا اس کے سامنے، یعنی کہ اس دن لوٹائے جانے والے دن کے تک اللہ پاک نے اس کے لیے یہ معاملہ فرما دیا. بما اخلف اللہ ما وعدہ، وجہ اس سے کہ جو خلاف کیا اس نے وہ جو اس وعدے کے جو اس نے کیا تھا. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور جو وہ تھے جھوٹ بولتے، یعنی کہ وہ جو جھٹلاتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی عاقبت یہ کی، اس کو سزا یہ دی کہ اس کے اندر نفاق ڈال دیا. استغفر اللہ. تو یہ قرآن میں الحمدللہ یہ تعلیمیں جو آتی ہیں، یہ جو بندوں کے واقعات بیان ہوتے ہیں، تو اس سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. یہ اس میں بیان یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمارے لیے اس لیے سبق کس کو بنا دیا کہ قرآن کا مطلب ہی پڑھنا ہے بار بار. تو یہ سبق کیوں ہے؟ تاکہ ہم کو ان سے عبرت ہو اور ہم ایسے اعمال سے بچیں. اللہ پاک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اللہ پاک نے تو زندگی بنائی آزمائش کی ہے. آپ آزمائش کے لیے اگر کچھ مانگتے ہیں اور آپ زبان کرتے ہیں، پھر وہ آپ کی پوری نہیں کرتے، تو پھر اللہ پاک لازم بات ہے آپ کو اس میں پکڑنے پہ دوبارہ قادر ہے. کتنے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ پاک مصیبت ڈالتا ہے، مصیبت میں وہ اللہ پاک کو پکارتے ہیں. یہ قرآن میں آتی ہیں باتیں اس طرح کی باتیں. وہ پکارتے ہیں جب اللہ پاک کو خالص کر کے اللہ پاک کو پکارتے ہیں. پھر جب اللہ پاک فرمایا جب میں ان کو یعنی کہ اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہوں، تو اس کے بعد پھر وہ پھر جاتے ہیں. تو وہ اللہ پاک اس کو نجات، اللہ پاک کو تو پتہ ہوتا ہے پھر رہا، لیکن وہ اپنی زبان چونکہ بندہ کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس کو وہ اس کا اندرونی ظاہر فرمانا ہوتا ہے کہ نہیں تیری حقیقت یہ تو ہے اس طرح کا. تو وہ حقیقت جب اس کے سامنے پھر
دوبارہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ پھر دیکھتا ہے ہاں بھائی میں نے تو یہ غلطی کر دی، تو وہاں پھر اس کے اندر وہ اگر کوئی بندہ توبہ کے طرف مائل ہوتا ہے تو وہ پھر اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یہ نہیں بات۔ لیکن کئی بندے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھول ہی جاتے ہیں، جن کو اللہ پاک ہی بلا دیتا ہے۔ تو لہٰذا ان سب چیزوں سے ہمارے لیے عبرت ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں اور اللہ پاک کے وعدہ خلافی سے خاص طور کے اوپر بچا جائے مکمل۔ تو وعدہ تو ہر وہ وعدہ ہے جب ایمان کا آپ دعویدار ہوگے تو آپ نے اللہ پاک کے پورے حکموں کے اوپر اطاعت سرخم کرنے کا تسلیم کر لیا کہ ہاں بھائی ہم آپ کے ہر بات کے اوپر سمعنا و اطعنا، تو پھر اس کے باوجود بھی اگر وہ پھر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کا وہ تو وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہر گناہ کی، ہاں اگر کوئی انجانے سے ہو جائے، اسی لیے وہ کفارے رکھے ہوئے ہیں اللہ پاک نے، تو وہ آپ پورے رکھیں۔ اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ بھی کھولا رکھا ہے، جب تک آپ توبہ کر سکتے ہیں اللہ کی طرف مائل ہوئیں اور آپ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اپنی حالت کو سدھاریں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو ہدایت، ہم سب کو ہدایت دے گا، وہی ہے ہدایت دینے والا بے شک۔ تو فرمایا علم یعلموا، کیا نہیں وہ جانتے، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے، سرہم و نجواہم، جو وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمُ الْغُیُوبِ، اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو غیبوں کا جاننے والا ہے، ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ من المؤمنین فی الصدقات، جو الزام تراشی کرتے ہیں خوشی سے دینے والے پر مومنوں میں سے صدقات کی، یعنی کہ جو مومن خوشی سے صدقات دیتے ہیں، تھوڑا دے رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ مومن دیکھو، یہ تو مومن اپنے آپ کو گنتے ہیں، تھوڑا سا دے رہے ہیں مثال کے طور کے اوپر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ الزام لگاتے ہیں ان لوگوں کے اوپر، یعنی کہ جو خوشی سے دے رہے ہوتے ہیں مومنین میں سے صدقات میں سے، ان صدقات میں سے ان کے اوپر جو الزام لگاتے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم، وہ جو نہیں پاتے وہی جو انہوں نے کوشش کی تھی، یعنی کہ وہی ہے ان کے پاس جو دے رہے ہیں، وہ جتنی کوشش تھی انہوں نے وہ دی اس میں سے، یعنی کہ جتنے ان کے حسب توفیق ہے وہ دے رہے ہیں۔ ہم فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، اور جو ان سے مسخر کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، سخر اللہ منہم، تو اللہ پاک ان سے اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے مذاق کا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ ان کے لیے مغفرت کی معافی کیجئے، مانگیے یا نہ مانگیے۔ ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی معافی مانگے تو بھی اللہ پاک ان کو معاف نہیں کرے گا، فرمائے گا۔ یہ بھی واقعات کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان منافقین کی بات ہو رہی ہے جو اس بدر کے وہ موقع پر نہیں گئے اور عذر پیش کرنے لگ پڑے، اور ان کے جو اندرونی دلی حالات اللہ پاک نے پیچھے بیان فرمائے، سب کچھ ان کا نمازوں میں آنا فرمایا بیان، ان کا صدقہ کس نیت سے خرچ کرنا بیان فرما دیا، اسی طرح کہ ان کے مطلب وہ یہ الزام تراشیاں فرما دی جو لوگوں کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، اندرونی حالت ان کی کس طرح کی ہے، سب اللہ پاک نے بیان فرما دی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اگر اللہ پاک نے فرمایا آپ 70 دفعہ بھی مغفرت کریں، معافی مانگے، تو اللہ پاک ان کو نہیں معاف فرمانے والا۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ کسی کے کہنے سے بھی اللہ پاک جس کو چاہے گا اسی کو معاف فرمائے گا، کسی کے کہنے یا کہنے کی بات نہیں ہے۔ اور یہی نہیں، پھر اللہ پاک نے ساتھ ہی فرمایا ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے انکار کر دیا اللہ اور اس کے رسول کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت نہیں فرماتا فاسقین کو، یعنی کہ یہ ان کی وجہ تھی کہ ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے کفر کر دیا۔
تو لہٰذا ابھی آپ جتنی دفعہ چاہیں ان کے لیے معافی مانگی، ان کے لیے تو کوئی معافی کی جگہ نہیں. اور ان کی وجہ کیا رہی زیادہ کہ وہ فاسقین تھے، نافرمان. تو فرمایا فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، فخر کرتے ہیں جو پیچھے رہ گئے بیٹھے پیچھے رہنے والے رسول سے، وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور ناپسند کیا جنہوں نے جہاد کرنا اپنے مال اور جانوں سے اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ ہے. وقالوا، اور کہنے لگے، لا تنفروا فی الحر، کہ نہ نکلو گرمی میں. یہ اللہ پاک نے یہ ان بندوں کی بیان فرمایا جو یعنی کہ پیچھے رہ گئے. ان کی حالات یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ گرمی میں مت نکلو، چونکہ اس وقت میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جب جنگ کا غزوہ تبوک کا موقع تھا تو اس وقت گرمی بھی سخت تھی، سفر بھی لمبا تھا، تو آزمائش تو تھی. تو فرمایا کل نار جہنم اشد حر، کہہ دیجئے کہ جو آگ ہے جہنم کی وہ سخت ہے گرمی میں. لو کانوا یفقہون، اگر تم سمجھتے، یعنی کہ اگر تم سمجھتے تو وہ زیادہ سخت ہے. لہذا فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، پس ہنسو تھوڑے، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور رو زیادہ. کہ تم تو عارضی سی اس آگ سے بچنے کے، اس تپش سے بچنے کے لیے گھر میں سکون کے حالت میں بیٹھے ہو اور فخر کر رہے ہو. تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا کہ ہنسو تھوڑے، ہنسو زیادہ نہیں، کیونکہ وہ تو قیامت والی آگ جو ہے وہ زیادہ ہے. اور رو زیادہ، کیونکہ تم نے تو دنیا کو چھوڑ کر آخرت، یعنی کہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو تم نے کے پیچھے پڑ گئے. تو لہذا یہ تو رونے کا مقام ہے، ہنسنے کا مقام تو نہیں ہے. یہ جزاء بما كانوا یکسبون، یعنی کہ یہ جزا، یعنی کہ یہ تمہارا رونا زیادہ اور ہنسنا کم، یہ جزا ہے تمہاری. کس وجہ سے؟ کہ تمہاری جو قسم ہے ان قسموں کی وجہ سے، تمہارے نمال کی وجہ سے یہ تمہاری جزا ہے. اور فرمایا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پس اگر لوٹا کر لے جائے آپ کو اللہ ان میں سے کسی ایک گروہ کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور پھر وہ آپ سے اجازت مانگے نکلنے میں، یعنی کہ دوبارہ کوئی موقع پڑ جائے جہاد کا اس طرح کا، تو پھر وہ آپ سے نکلنے کے لیے اجازت مانگنا شروع کر دیں. تو فرمایا فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، کہ تم ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں نکل سکتے. دیکھ لیں، ان کے لیے بین لگا دیا گیا. پہلی بات، انہوں نے اللہ کے راستے میں جانے سے جب انکار کر دیا تو ان کے لیے یہ بین لگا دیا گیا کہ وہ کبھی بھی نہیں جا سکتے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے. یہ تو اللہ پاک نے، ایک تو اللہ پاک دیکھنا، اللہ پاک نے کیا فرمایا پیچھے کہ اللہ پاک نے ہی ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا. ایک تو اللہ پاک نے ہی ان کے دل میں ڈال دیا. ابھی اللہ پاک نے وہ جو ان کے دل میں ڈالا تھا نہیں جانا، وہ اللہ پاک نے ہٹا دیا، وہ جانے کا ڈال دیا. لیکن جانے کا جب ڈال دیا تو حکم دے دیا مومنین کو کہ ان کو ساتھ مت لے کر جانا. تو یہ کتنی بڑی سزا ہو گئی بھائی. ابھی جانے کی آپ خواہش کر رہے ہو، میں چلا جاؤں اللہ کے راستے میں، جاؤں لڑوں، لیکن جو امیر ہے وہ بول رہا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے. بس بات ختم. ابھی تو آپ کے اوپر آزمائشوں کے اور کڑے کھل گئے. ابھی امیر کی بھی اطاعت لازم آ گئی، وہ خواہش بھی آج آ رہی ہے، ابھی جانے والی بھی. ابھی آپ کیا کریں گے؟ تو یہ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے. یہاں سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ کے راستے میں نہ جانا کتنی دوری ہے حق سے، یعنی کہ دور ہو جانا ہے اصل راستے سے. تو فرمایا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور نہیں تم لڑ سکتے ہمارے ساتھ دشمنوں سے، یعنی کہ نہ ہی تم ہمارے ساتھ جا سکتے ہو اور نہ ہی دشمنوں سے ہمارے ساتھ مل کر لڑ سکتے ہو. یہ تمہارے لیے بین کر دی گئی بات. ختم. سب سے بڑی نعمت، کیونکہ یہی سب سے بڑی نعمت
اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فَلْيُقَاتِلُ الَّذِي فرمایا قرآن فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرَوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، پس اللہ کے راستے میں لڑے وہ جو بیچنا چاہے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں۔ یہ کتنی بڑی نعمت تھی، اور اس نعمت کے اوپر ان کے اوپر بین کر دیا گیا کہ اب بھی آپ نہ ہمارے ساتھ جہاد کے لیے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ قتال کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ دشمن سے لڑ سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ان سے روک دی گئی۔ تو یہاں فرمایا انکم ردیتم بالقعود اول مرۃ، تم راضی رہے تھے پیچھے بیٹھے رہنے میں پہلی دفعہ، فاقعدوا مع الخالفین، بس بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، آگے بھی بیٹھے رہو ہمیشہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، جس طرح پہلی دفعہ بیٹھے رہے تھے آگے بھی تمہارے لیے یہی ہے، ابھی بیٹھے رہو بس۔ اور یہی نہیں فرمایا، ساتھ ہی فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور آپ مت دعا کیجئے کسی ایک میں سے بھی ان کے اوپر کبھی بھی، جب یہ مرے، جب کوئی یعنی ان میں سے جب کوئی مر جائے تو ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی آپ دعا مت کیجئے، وَلَا تَقَامُوا عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ہی اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہوئے۔ یہ ان کے لیے سختی، اس سے بڑی کیا سختی کہ ان کے لیے دعائے مغفرت آپ نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں دعائے مغفرت نہیں ہے، خالی دعا بھی، کوئی دعا بھی نہیں کر سکتے جب یہ مر جائیں۔ ہاں مرنے پر ان کے لیے مرنے پر دعا ہے، نہیں آپ کر سکتے۔ تو لہذا ہاں مشرکین کے لیے دعا کب نہیں کر سکتے، وہ انشاءاللہ بعد میں آیت آئے گی، وہاں بات ہوگی مشرکین کی دعا۔ یہاں یہ ان کا ذکر ہے جو جنگ پہ نہیں گئے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں گئے، اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے نہیں نکلے، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے جب اگر یہ مر جائیں، اور نہ ہی آپ ان کے قبر کے اوپر کھڑے ہو سکتے۔ یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس آیت کو فکس کرتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ ایک مشرک کے لیے دعائے مغفرت مت کیجیے، لیکن وہ جو خود بھی اللہ کے دشمنوں کے قانون کو مان بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کا مطلب وہ ساتھ بھی دے رہے ہوتے ہیں، یا ان کے مطلب وہ اگر ساتھ نہیں بھی دے رہے ہوتے تو باقاعدہ ان میں مطلب انوالومنٹ کسی نہ کسی طرح کی ان کی کسی نہ کسی طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے، مثال کے طور کے اوپر۔ تو ایسے بندوں کو وہ بالکل وہ جنازے شازی بالکل پڑھتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں ان کے لیے، وہ یعنی کہ دعائے مغفرت ان کے لیے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں نہیں جاتے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے یا وہ جہاد کے لیے نہیں جاتے، تو اللہ پاک نے ان کے لیے یہ بین لگا دیا کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور یہ کہ آپ ان کی قبر کے اوپر جا کر کھڑے ہوں۔ تو لہٰذا فرمایا انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک انہوں نے انکار کیا اللہ کا اور رسول کا، وماتوا وہم فاسقون، اور جب وہ مرے تو وہ نافرمان ہی مرے، یعنی کہ ان کی اندرونی حالت یہی رہی کہ وہ نافرمانی کی حالت ہی میں مرے۔ ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، یہی بات پیچھے بھی آئی تھی، یہاں پھر دوبارہ فرمایا آپ ان کی اولاد، فرمایا نہیں تعجب کیجیے آپ ان کی مال اور اولاد سے، ان کی سے، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ اس سے ان کو عذاب دے فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور جب نکلے ان کی جان، ان کے نفس، تب بھی وہ کافر ہی ہوں۔ جہاں بھی لفظ نفس ہے، نفس جان، روح نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے یعنی کہ یہ چیزیں جو ان کو دنیا میں دی ہیں، مال اور اولاد، تو ان کے اوپر آپ تعجب نہ کیجیے، یہ اللہ پاک نے ان کی سمجھ لیں کہ
آخرت ان کو پکا آخرت نے نہ حصہ دینا لکھ دیا. ان کے لیے اگر یہ دنیاوی کوئی چیز ہے بھی تو وہ کس کام کی ہے؟ وہ تو کسی کام کی نہیں، عارضی سا ایک سامان ہے. تو لہذا آپ اس کے اوپر تعجب مت کیجیے. تو فرمایا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطُّولِ مِنْهُمْ. اور جب کبھی نازل ہوتی ہے صورت آپ پر، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے اوپر کوئی بات نازل فرماتا ہے، ان یہ کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور قائم اور جہاد کریں، جہد کریں، کوشش کریں ساتھ رسول کے، تو وہ اجازت مانگنے لگتے ہیں آپ سے جو اولوالطول یعنی کہ جو وسعت رکھنے والے ہیں. مثال کے طور پہ اوپر امیر جو تھوڑے بہتے ہیں جن کے پاس تھوڑی سی وسعت دی ہے اللہ پاک نے، وہ آ کر آپ سے یعنی کہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں اجازت. منہم وقالو ذرنا نکم مع القاعدین، اور کہتے ہیں کہ ہم کو رہنے دیجئے پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. یعنی کہ وہ اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہنے دیجئے. ردو بأن یکون مع الخوالف، وہ راضی ہوئے اس کے اوپر کہ وہ رہیں پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اور مور کر دی گئی ان کے دلوں کے اوپر پس وہ سمجھتے نہیں. یہ تو وہ ہو گئے جو پیچھے رہنے والے تھے، لیکن اس کے برعکس جو ساتھ جانے والے تھے ان کے لیے ابھی یہ دوسری آیتوں میں فرمایا لیکن الرسول، لیکن جو رسول ہیں والذین آمنوا معہ، اور جو ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ تو جہاد کوشش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جانوں سے. واولئک ھم الخیرات، اور یہی ہیں جو بہترین میں سے ہیں یعنی کہ بہتر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اعد اللہ لہم جنات تجری، تیار کر کے رکھی اللہ پاک نے ان کے لیے باغات، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں. ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اسی میں رہیں گے، داخل ہوں گے اس میں. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے جو اللہ پاک کی طرف سے انعام ہے بہت بڑا. تو یہ انعام ہو گیا مومنین کے لیے. اور پیچھے جو نہ جانے والے تھے ان کے لیے سختیوں جو اللہ پاک نے بیان فرمائی، ان میں سے یہ سختی سب سے بڑی کہ ان کے لیے آپ نہ مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ان کے اوپر ان کی قبروں کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں. اور جو سب سے اس سے بھی بڑی سختی کہ وہ نہ آپ کے لیے آپ کے ساتھ کسی جہاد کے اوپر جا سکتے ہیں، نہ قتال کر سکتے ہیں. یعنی کہ وہ ان کے اوپر پکا بین کر دیا گیا یہ چیزیں. تو لہٰذا یہ عمل تو وہی ہے جو ہم مومنین کو اللہ پاک نے لکھ دی ہے. لہٰذا جو بھی ان کے اوپر اپنے آپ کو سرخم اطاعت خم کر دے تو اس میں اسی کی بہتری ہے، اور جو اس سے پیچھے ہٹے گا تو اس میں اسی کا نقصان ہے. ہر چیز سامنے ہے، اللہ پاک کے بیانات سامنے ہیں اور اللہ پاک کا کلام سامنے ہے. تو لہٰذا الحمدللہ آج ہمارا اختتام سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 پہ ہوا. انشاءاللہ پھر یہاں سے شروعات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین.